بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. فقہی مقالہ نگاری کورس کی آج ہماری دوسری نشست ہے۔ آج کی نشست میں جو سب سے پہلی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مقالہ نگاری کے 5 مراحل، سٹیپس۔ کوئی بھی مقالہ آپ لکھنا چاہیں، خواہ وہ سندی مقالہ ہو، کسی یونیورسٹی کے تحت لکھ رہے ہیں، اپنی ذاتی تجربے کے لیے کوئی لکھ رہے ذاتی تحقیق، تو اس میں بنیادی طور پر ان 5 مراحل سے گزر کر اس کو مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو وہ ناقص رہتا ہے۔ وہ 5 مراحل کون سے ہیں؟ آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے موضوع کا انتخاب۔ دوسرا مرحلہ موضوع کا انتخاب آپ جانتے ہیں، اپنے لیے کوئی قابل تحقیق موضوع کو چن لینا اور اس کو منتخب کر لینا تاکہ اس پر آگے جا کے وہ مکمل مقالہ لکھ سکے، تحقیق کر سکے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے پھر خاکہ بنانا، خاکہ تیار کرنا، جس کو کیا کہتے ہیں، ریسرچ پلان یا سائناپسس بھی کہتے ہیں اس کو، پروپوزل۔ تو یہ دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ اس کی منظوری اور خاکے کے مکمل ہونے کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے مصادر اور مراجع کی تحدید۔ مصادر اور مراجع کی تحدید۔ چوتھا مرحلہ آتا ہے مواد اور ڈیٹا، اس کی جمع آوری۔ اور آخری مرحلہ پھر آتا ہے تسوید اور تنقیح کا۔ مواد کی جمع آوری کو سمجھ لیجئے آپ کہ اسی کے اندر مقالہ کی لکھائی بھی آ گئی، کہ آپ نے مقالہ لکھ بھی دیا اور آخر میں پھر اس کا تسوید اور تنقیح آتی ہے کہ اس کا مسودہ بن گیا مکمل، اور اب اس کے اندر کانٹ چانٹ کرنا ہے۔ ہر ایک سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں موضوع کے انتخاب کو، ٹھیک ہے؟ موضوع کے انتخاب میں آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ موضوع کے انتخاب ہم کہاں سے کریں، کہاں ہم اپنا موضوع تلاش کریں۔ ہمیں کسی موضوع پر اگر ریسرچ لکھنے ہو تو موضوع کو کہاں سے لے، ہم سلیکٹ کریں۔ وسائل کون سے ہیں ایسے جہاں سے ہمیں موضوع کے انتخاب میں مدد ملے، یہ لسٹ اس کی ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے ذاتی معلومات۔ یہ وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ذاتی تجربہ، ذاتی معلومات۔ آپ اگر کوئی مقالہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اپنا بھی کچھ نہ کچھ معلومات کا ذخیرہ ہوگا، اور آپ نے پہلے بھی اس پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا تھوڑا بہت، یا آپ نے پڑھا ہوگا اس پر، یا آپ کے سامنے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آیا ہوگا اور آپ کے سامنے وہ موضوع ہوگا۔ خصوصی طور پر آپ کا جو فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اندر آپ کو کئی ایسی جہات معلوم ہوگی جس پر آپ تحقیق کر سکیں۔ مثال کے طور پر اب میرا ذاتی دلچسپی فقہ اور خاص کر معاملات پہ ہیں۔ اب اگر معاملات پہ میں مقالہ لکھنا چاہوں تو میرے سامنے 10 سے زیادہ موضوعات آ جائیں گے، کیونکہ انسان کے اپنے پاس اتنے معلومات ہوتی ہیں، اگرچہ ہر موضوع کی نہ ہو، لیکن خاص انسان کا جو فن ہے وہ ہو تو انسان کے سامنے کئی چیزیں آتی ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے جہاں سے آپ موضوع کو منتخب کر سکتے ہیں وہ ہے مشورہ کرنا۔ اپنے اساتذہ سے مشورہ کرے، اپنے دوستوں سے مشورہ کرے، علمی گفتگو کرے، ان کے ساتھ بات چیت کرے، اور ان سے وہ کر کے دوسروں سے آپ رائے لے سکتے ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہے ایک۔ تیسرا جو ذریعہ ہے وہ ہے میڈیا۔ میڈیا میں 1-2 چیزیں نہیں ہیں، میڈیا میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے، اخبارات اس کے اندر آتے ہیں، مجلات اور جو میگزین ہے، رسائل، وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ خصوصی طور پر خاص کر جو ہے وہ مجلات سمجھ لیجئے، مجلات کی آگے الگ بھی میں نے دیا ہوا ہے۔ بہرحال میڈیا بھی ہے ایک ذریعہ۔ اور جو چوتھا ذریعہ ہے مجلات اور مقالات ہے، یعنی
جو میگزین جس میں تحقیقی آرٹیکلز چھپتے ہیں، اس میں ایک ایک آرٹیکلز جو ہے نا وہ آپ پڑھیں گے تو بعض آرٹیکل سے آپ کو مکمل موضوع کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس سے آپ کو نئی نئی راہیں کھلتی ہے، نئے نئے موضوعات سامنے آتے ہیں. اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے دروس اور لیکچرز، کہ آپ مختلف لوگوں کے لیکچرز سنیں اور ان کے دروس سنیں، اس سے بھی آپ کو کسی نہ کسی موضوع کا انتخاب ملے گا. یہ جو میں نے تیسرے نمبر پر میڈیا لکھا ہے، اس میں ویب سائٹس بھی ہے. آج کل تو عرب علماء کے اتنی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جہاں انہوں نے پوری لسٹ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے تفسیر میں مقالہ لکھنا ہے تو یہ لسٹ ہے آپ کے سامنے. آپ نے اگر فقہ میں لکھنا ہے تو آپ اگر یوں لکھ لے گوگل پہ عربی میں الموضوعات المطروحہ للماجستیر فی الفقہ یا الموضوعات المطروحہ للدکتورہ مطلب پی ایچ ڈی کے لیے فی الفقہ، تو آپ کے سامنے اس طرح کر کے وہ بہت ساری ویب سائٹس پر یہ آ جائیں گے. تو یہ ایسے بنیادی وہ ہے جہاں سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی موضوع تک آپ پہنچ پائیں گے. موضوع میں کیا خاصیتیں ہونی چاہیے؟ پہلی خاصیت تو موضوع کے اندر جدت ہونی چاہیے، الابداع، الابتکار، جس کے بارے میں نے گزشتہ کلاس میں بھی آپ کو بتایا کہ کچھ نیا ہونا چاہیے اس میں. ایسا نہیں ہے کہ پرانی باتوں کو دہرائے. دوسرا ذاتی دلچسپی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے ذاتی دلچسپی، یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے. ایک موضوع آپ نے شروع کر دیا، آپ کی دلچسپی نہیں ہو رہی تو وہ جو 1 سال کا کام تھا وہ آپ 3 سال میں بھی نہیں کر پائیں گے. ذاتی دلچسپی والا موضوع چننا چاہیے، ورنہ تو انسان پھر اس میں پھنس جاتا ہے اور وہ چیز رغبت نہ ہو تو وہ چیز جو ہے جلدی مکمل نہیں ہو پاتی. تیسری چیز یہ بہت ضروری ہے، یہ ہے موضوع کی تحدید. یعنی موضوع کی تحدید کا کیا مطلب ہے؟ موضوع ایسا ہونا چاہیے، یعنی اتنا لمبا بھی نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ کو بیزار کر دے. موضوع اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ وہ جو اصل مقاصد ہے وہ واضح نہ ہو سکے. درمیانے رہے آپ. ٹھیک ہے، جس چیز میں ضرورت ہو تفصیل کی تفصیل کرے، جس میں تفصیل کی ضرورت نہ ہو وہ تفصیل نہ ہو. یہ خصوصیت ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے آپ اصطلاحات میں اتنے گھس جائے کہ اصل موضوع کا جو ہے وہ 50 صفحے کا مقالہ ہے اور اصطلاحات کے تعارف اور علماء کے تعارف وغیرہ پہ حاشیوں کے اتنے بڑھا دیے آپ نے کہ 150 صفحات وہ ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مواد کی دستیابی، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ موضوع منتخب کریں اور کل وہ سلیکٹ بھی ہو جائے اور پھر آپ کو بعد میں پتہ چلے اس پر تو کوئی مواد ہی نہیں مل رہا، اس پر تو کوئی کام ہی نہیں ہوا آج تک. تو آپ اس پر انگلش زبانوں میں، عربی میں، اردو میں تلاش کریں کہ کچھ نہ کچھ مٹیریل اور مواد اس پر میسر بھی ہے یا نہیں. تو ضروری ہونا چاہیے کہ بھئی اس کے لیے آپ کہاں کہاں جائیں گے جہاں سے آپ استفادہ کریں گے، تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ سورسز بھی تو ہو، ورنہ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں پھر اور موضوع پھر آپ کو بیچ میں چھوڑنا پڑے گا. مدت کا خیال، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ایم فل کا تھیسس ہے تو آپ دیکھیں اتنا بڑا موضوع نہ پکڑ لے کہ وہ آپ 5 سال میں بھی نہیں کر سکے. ایسا موضوع پکڑے کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال 1.5 سال میں ہو جائے. تو مدت کا خیال بہت ضروری ہوتا ہے. تو مختصر وقت کے لیے مختصر مقالہ چنیں آپ، مختصر موضوع، اور اگر لمبا وقت ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے پھر آپ ایک بڑا موضوع چن سکتے ہیں. اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے معاشرتی ضرورت، کہ آپ نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے معاشرے میں اس کی کیا ضرورت ہے. کیا بس ویسے ہی کسی کتب خانے میں کسی لائبریری میں وہ آپ کا موضوع پڑا رہے گا گل سڑ کر، یا وہ عملی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، عملی زندگی میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. تو عملی زندگی میں معاشرے میں اگر موضوع کی ضرورت ہو تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو یہ تو موضوع کے انتخاب سے متعلق ایک دو باتیں تھی، کچھ باتیں. یہ جو دوسرا مرحلہ تھا خاکہ کی تیاری، اس پر آگے جا کے انشاءاللہ میں عرض کروں گا جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مقالہ شروع سے لے کر آخر تک کتنی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے. وہ 4 باتیں ہیں، اس میں جو پہلی 2 باتیں ہیں وہ خاکہ ہے، تو وہاں اس کی مکمل تفصیل آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو خاکہ کی تیاری کے بارے میں انشاءاللہ آگے پوائنٹ آ جائے، ساتھ تفصیلات آ جائیں گی. جہاں تک تیسرا مرحلہ ہے یہ ہے مصادر و مراجع کی تحدید.
مصادر و مراجع کی تحدید کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں اور جن سورسز سے استفادہ کریں گے وہ ایک قسم کے نہ ہو، مختلف قسم کے مصادر و مراجع ہوں، ٹھیک ہے، قدیم مصادر بھی ہو، جدید مراجع اور سورسز بھی ہو، اور اس کی کم از کم شروع میں آپ کے پاس تحدید ہو۔ تحدید کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جب شروع میں آپ کسی موضوع کو منتخب کریں تو آپ کے پاس 10 سے لے کر 20 تک کچھ ایسے سورسز ہونے چاہیے جہاں سے کنفرم طور پہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں سے میرا موضوع کے بارے میں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ تو ایک لمٹ بنا لے اس کی، اور کچھ نہ کچھ سورسز آپ لے کر ان سورسز کا کیا کریں، آپ اس کی تحدید بھی کریں کہ یہ والے سورسز جو ہے یہ مکتوبی مصادر و مراجع ہیں اور یہ الیکٹرانکس ہیں، سافٹ ویئرز وغیرہ، اس سے مجھے یوں مدد ملے گی۔ اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مصادر اور مراجع دو قسم کے ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آگے تفصیل سے آ جائے گا۔ بہرحال تیسرے مرحلے میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ چوتھا مرحلہ آتا ہے مواد کی جمع آوری، کہ وہ ڈیٹا اور جو مواد آپ جمع کر رہے ہیں سورسز سے، تو وہ ہے چوتھا مرحلہ۔ اس چوتھے مرحلے کے بارے میں 2-3 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کہاں سے آپ یہ مواد جمع کریں گے اپنے مقالے کے لیے، ہے نا؟ اپنے مقالے کے لیے آپ کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں، اب آپ نے سب کچھ ہو چکا ہے، خاکہ بھی تیار ہو چکا ہے، اب آپ نے مٹیریل جمع کرنا ہے اور اس کو اپنے مقالے کے اندر ترتیب کے مطابق ڈھالتے رہنا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا سورس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کتابیں۔ مواد آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ کتب سے۔ سب سے بڑا ذریعہ ہے، مطالعہ کر کے، ٹھیک ہے، کہیں سے کسی استاد سے پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جیسے بھی ہے، لیکن کتابیں اور مطالعہ یہ سب سے بڑا مواد کا ذریعہ ہوتا ہے، اور عمومی طور پر ہے بھی یہ عام کتابیں جو ہیں۔ اگر فقہ میں آپ دیکھیں تو فقہ کی جو عام کتابیں ہیں، خصوصی طور پر میں نے آپ کو پیچھے جو 10 دروازے بتائے تھے وہ۔ دوسرا جو جہاں سے آپ مواد لے سکتے ہیں، آج کل انسائکلوپیڈیاز بنی ہوئی ہیں، خصوصاً فقہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو موسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، جہاں سے آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا۔ آپ وہاں سے اس پر اعتماد تو نہیں کر سکتے علماء کی آراء نقل کرنے میں، لیکن وہاں سے آپ کو مواد میں فائدہ ملے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے موضوع کے اندر یہ والی جہت بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اگر آپ موسوعۃ فقہیہ کویتیہ اٹھائیں گے اور کسی ایک موضوع پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اتنی بڑی لسٹ کھل جائے گی کہ آپ کے سامنے جو جہات اور جو سائڈز اور جو پہلو پہلے نہیں تھے، وہاں سے آپ کو نئے نئے پہلو مل جائیں گے۔ تو انسائکلوپیڈیاز میں کیا ہوتا ہے کہ مواد کی طرف آپ کی رہنمائی مل جاتی ہے، خود انہوں نے بھی دیگر جگہوں سے لی ہوگی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس موضوع نے یہ باتیں فلاں جگہ سے لی، چلے اب مجھے وہاں جانا ہے، اب مجھے وہاں جانا ہے۔ تو اصل سورسز کی طرف آپ پھر بعد میں جائیں گے، لیکن مواد جو آپ کو ملے گا وہ ان کے اندر ملے گا۔ مجلات، اس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ریسرچ آرٹیکلز آپ آج کل چھپ رہے ہیں، اس سے آپ بڑا استفادہ کر سکتے ہیں۔ IRI والوں کا ویب سائٹ بنا ہوا ہے جہاں پر HEC کی تمام مجلات اور میگزین پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فکر و نظر ہو گیا، تحقیقات اسلامیہ، یعنی تقریباً پاکستان کے تمام اردو، عربی اور انگلش کے مجلات اور میگزین اس میں ہے، آپ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موضوع، سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا موضوع ہے اگر کوئی خاص، تو اس موضوع کا لفظ وہاں سرچ کر کے اس سے متعلق جتنے بھی آرٹیکلز سامنے آ جائیں گے آپ کے، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کر کے اس سے بھی آپ پوائنٹس لے سکتے ہیں۔ لیکچرز اور دروس یہ بھی ہے۔ مقالات اور بحوث، آپ جائیں، آپ یونیورسٹی کے جو مقالے لکھے گئے ہیں ان کے لسٹ لیں کہ آپ کے ہاں مثلا فقہ کے اندر جو مقالے MPhil کے لکھے گئے ہیں ان کی لسٹ دیجئے، وہ لسٹ دیکھیے آپ کے موضوع سے متعلق ہے تو جا کر لائبریری میں وہ مقالہ اٹھائیے، پڑھیے، اہم پوائنٹس کی تصویریں نکالیے، نوٹ کیجئے، اپنے پاس نوٹس بنائیے۔ PhD کا بھی اسی طرح کیجئے۔ بحوث ہے آج کل، خصوصاً عرب علماء کی، عرب علماء نے کئی بحوث لکھی ہے، حضرت شیخ تقی صاحب کے بحوث فی قضائے فقہ معاصرہ 2 جلدوں میں ہے، ایسے ہی بہت سارے علماء کے ہیں، عرب علماء کے۔ ڈاکٹر نذیر حماد کی بحوث ہے 600 صفحات کی، بہت مزیدار، قضایا فقہیہ معاصرہ فی المال والاقتصاد، بہت کچھ مل جائے گا آپ کو۔ تو یہ بحوث بھی ایک اہم ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔
تو یہاں سے آپ مواد جمع کر سکتے ہیں. یہ تو وہ مواد ہے, اگر آپ دائیں طرف دیکھیں گے نا, دائیں طرف کی جو لسٹ ہے یہ سارا وہ مواد ہے جو بنایا ہے, اور آپ نے صرف کیا کرنا ہے, اس کو سرچ کرنا ہے, پڑھنا ہے. سب سے پہلے سرچ کرنا ہے, پڑھنا ہے, اور اپنے مقالے میں ترتیب کے مطابق ڈالتے رہنا ہے نا. اور جو دوسری طرف کی لسٹ ہے یہ کیا ہے, یہ آپ نے خود بنانا ہے. صحیح ہے. کیسے خود بنانا ہے؟ مثلا انٹرویو ہے آپ کا, اگر موضوع ہے مثال کے طور پہ آپ کا موضوع ہے کہ موجودہ معاشرے میں طلاق کے اسباب بڑھتے ہوئے, مطلب طلاق کے کیسز کے اسباب, تو آپ کیا کریں گے, آپ انٹرویو کریں گے, یعنی جن خواتین کی طلاقیں ہو چکی ہے تو وہاں جائے آپ, جن مردوں نے طلاقیں دی ہوئی ہیں کچھ, تو ان سے انٹرویو لے کہ کیا ایسے اسباب تھے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں انہوں نے طلاقیں دی. ٹھیک ہے. تو جو اہل فن ہے اور جن کا اس آپ کے موضوع کے ساتھ ڈائریکٹلی واسطہ پڑ رہے ہیں, ان کا انٹرویو لے, اس انٹرویو کو آپ نوٹ کریں, اپنے مقالے کے اندر اس کو ڈالیں. سوال نامہ تیار کرے, آج کل ہو رہا ہے نا یہ, اپنے موضوع سے متعلق آپ کا جو موضوع ہے اس کے چند پوائنٹس وہ بنا کے اور اچھا سا سوال نامہ تیار کر کے اس کو گوگل شیٹ پہ اس کو بنا کے اور اس کا لنک بھیجیے, واٹس ایپ گروپ میں بھیجیے, ساتھیوں کو بھیجیے, اور جو خصوصاً جن کا اس موضوع سے تعلق ہے ان کو بھیجیے, تاکہ وہ ان سوالات کے جوابات دے اور وہ آپ کے پاس مواد کی شکل میں آ جائے گا. تو اس کو آپ سوال جواب کی شکل میں بھی لگا سکتے ہیں, اور اس کو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ بھئی اس سوال کا اتنے فیصد لوگوں کا جواب یوں آیا, اس سوال کا اتنے فیصد لوگوں کا جواب یوں آیا, تو وہ جو جوابات کے مفاہیم ہیں اس کو اپنے الفاظ میں ڈال کے آپ لگائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تحدید, تو تحدید کا وہی مطلب ہے کہ آپ جو ہے مثلا کچھ کئی چیزوں کو اٹھا کے اس کا تجزیہ کر کے اس کے پوائنٹس لے کے وہ کر سکتے ہیں. بہرحال تحدید تو خیر یہ اس میں آ گیا, ورنہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. یہ موضوع کی تحدید کا مطلب ہوتا ہے اس کے حدود متعین کر دینا. خیر اس کا یہاں فٹ نہیں بیٹھتا. یہ جو یہ چیز ہے مشاہدہ, آپ اپنا مشاہدہ اس میں ڈال سکتے ہیں کہ بھئی میں مثلا آپ کا کوئی ایسا موضوع ہے کہ جو آج کل کے معاشرے میں پایا جانے والا ہے, تو آپ وہاں جائے. مثلا میرا موضوع ہے مشینی ذبیحہ, ٹھیک ہے. میں علماء کی ریسرچ وغیرہ سے تو استفادہ کروں گا, لیکن مجھے باقاعدہ مذبح خانے جانا پڑے گا, وہاں مجھے اپنا مشاہدہ کرنا پڑے گا, اس مشاہدے کو مجھے نوٹ کرنا پڑے گا اور اس کو اپنے مقالے میں شامل کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کا کوئی ایسا موضوع ہے کہ جو ابھی معاشرے میں رائج ہے, تو آپ جائیں, اس جگہ جائے, اپنا تجربہ نوٹ کرے, اپنا مشاہدہ وہ کرے, اور اس کو پھر آپ اپنے مقالے میں شامل کریں. ٹھیک ہے. اور آخر میں تجربات چاہیے, لوگوں کے تجربات, مطلب لوگوں کے اپنا مشاہدہ ہوتا ہے, دیگر لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو تجربات کیے ہیں اور انہوں نے کیا نتیجے نکالے ہیں تجربات کے, تو ان تجربے کو ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں نا. تو ہر خیر اس میں تو نہیں ہوتا, یہ ہر موضوع کے اندر تو نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ موضوع جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ہے اور اس کا تجربے اور ٹیسٹنگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو باقاعدہ تجربہ کرے اس کا, اور باقاعدہ اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے اس کا نتیجہ اور اس کے رزلٹ اپنے مقالے میں شامل کرے. تو بہرحال یہ مواد کے لیے آپ نے یہاں آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, واپس آ جائیے. اب تو مواد کی جمع آوری والا پوائنٹ ہو گیا. سب سے آخر میں جب آپ نے مقالہ مکمل کر لیا, تو آخر میں مرحلہ آتا ہے تسوید اور تحریر کا. اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, ڈرافٹنگ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تنقیح, تو مطلب یہ ہے کہ اس مواد کی جمع آوری اور تسوید و تنقیح کے درمیان میں آپ نے پورا مقالہ لکھنا ہے. وہ مقالہ کیسے لکھنا ہے وہ آگے میں بتاؤں گا کہ مقالے میں کل بنیادی طور پر کتنی باتیں آ رہی ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ یہاں سے آ جائے گا. لیکن آخر میں آپ نے کیا کم کرنا ہے, وہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تسوید اور تنقیح, کہ جب آپ نے نوٹس لگا لیے, مواد اور میٹیریل جمع کر دیا, تو اس کے بعد آپ نے ترتیب کے مطابق مقالے کو لکھتے رہنا ہے, اور ساتھ ساتھ میں اپنے مطالعہ بھی جاری کرتے رہنا, جاری رکھنا ہے اپنے اسلوب اور منہج کے مطابق.
ٹھیک ہے، مواد کو آپ ڈالتے جائیں اور اس کے رزلٹ آپ لکھتے جائیں اور آخر میں اس کو منقح کر کے دوبارہ نظر ثانی کر لے اس پہ. تو خلاصہ یہی ہوا کہ مواد کی جمع آوری کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے تسوید اور تنقیح کا مطلب ہوگا کہ اس مواد کو اپنے منہج اور ترتیب کے مطابق مقالے کی شکل دینا، ٹھیک، اور اس مقالے کی شکل دینے کے بعد آخر میں اس کی نظر ثانی کرنا ہے. اب مقالے کی شکل کیسی دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مقالے میں بنیادی طور پر کتنی باتیں ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں. تو یہ تو ہمارے جو تقریباً 5 مراحل تھے اس کی بنیادی باتیں ہو گئی. یہ ہے بہت ہی سمجھ لیجئے ایک اہم سبجیکٹ ہمارے اس ورکشاپ کا. وہ یہ ہے کہ مقالے میں شروع سے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک کل کتنے حصے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو حصوں میں تقسیم کرنا چاہے تو کل کتنے حصے ہوتے ہیں کہ جس کے ہم اس کو تقسیم کریں. تو بنیادی طور پر مقالے کے 4 حصے ہوتے ہیں. پہلے صفحے سے لے کر لاسٹ والے صفحے تک مقالے میں کل 4 حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ٹائٹل پیج، عنوان کا جو صفحہ سب سے پہلا اوپر کا صفحہ ہوتا ہے. اس کے بعد مقدمہ شروع ہوتا ہے تقریباً 19-20 صفحات کا، ٹھیک ہے. اور تیسرا مرحلہ یا تیسرا حصہ ہوتا ہے اصل موضوع، جہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے موضوع کو، اصل موضوع. اور لاسٹ میں ہوتا ہے اختتامیہ، خاتمہ. یہ سب مل کے پورا مقالہ ہوتا ہے. یہ عناصر ہے، بنیادی عناصر مقالے کے. اچھا جی، اب آپ نے ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے کہ یہاں کیا ہونا چاہیے پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں کیا کیا ہونا چاہیے، تیسرے حصے میں کیا کیا کیسے ہونا چاہیے، اور چوتھے حصے میں کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے. ابھی پیچھے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ وہ جو مراحل تھے اس میں دوسرا مرحلہ خاکہ کی تیاری کا تھا نا، سائناپسس جس کو کہتے ہیں، خاکہ، خطہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیسے بنانا ہے اور وہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے 2 چیزیں ہیں، ٹائٹل پیج اور مقدمہ، یہی آپ کا خاکہ ہے اور یہی آپ کا خطہ ہے، آخری دونوں کو چھوڑ کے. اور اس کو ملا کے اس کے بعد آپ نے یہ لگانا ہے، لاسٹ میں یہ لکھ دینا ہے، تو آپ کا مقالہ مکمل ہو جانا ہے. تو یہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں، یہی آپ کا خاکہ تحقیق اور سائناپسس ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے، جس کو عربی میں صفحہ غلاف کہتے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر 6 چیزیں ہوتی ہیں. وہ 6 چیزیں کون کون سی ہے؟ مقالہ نگار کا نام ہوتا ہے، جو محقق ہوتا ہے، جو مقالہ لکھ رہا ہے. موضوع کا عنوان ہوتا ہے، نگران کا نام ہوتا ہے، تعلیمی سیشن کی تاریخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سا سال آپ کا چل رہا ہے، تعلیمی سال. یونیورسٹی کا مونوگرام ہوتا ہے، شعار الجامعہ عربی میں کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور یونیورسٹی اور فیکلٹی کا نام ہوتا ہے، جامعہ، کلیہ اور قسم کا نام. یونیورسٹی اور کلیہ کے اندر پھر ہوتا ہے نا فیکلٹی وغیرہ، اس کا نام. تو یہ چیزیں ہوتی ہے ٹائٹل پیج پر. ذرا اس کا نمونہ دیکھ لیجئے، اس کو دیکھیے گا ذرا. اگرچہ میں نے عربی مقالہ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا. نمونہ وہ چیزیں یہ ہے، ذرا دیکھیے. یونیورسٹی اور فیکلٹی کا نام یہ دیکھیے، یہ ہے کہ نہیں؟ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ. اچھا، کلیۃ الشریعہ بالریاض، قسم الفقہ، ہر ایک الگ الگ فیکلٹی وغیرہ کر کے. موضوع کا عنوان یہ آ گیا. نیچے پھر جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے نا کہ یہ کس کے لیے ہے یہ موضوع. رسالۃ المقدمۃ لدرجۃ الدکتورا فی الفقہ، کہ بھئی اگر آپ نے ایم فل کے لیے لکھنا ہے تو برائے ایم فل، اور اگر پی ایچ ڈی میں ہے تو برائے دکتورا اور پی ایچ ڈی یہاں لکھ لینا ہے. خیر بعض میں نہیں بھی ہوتا. مقالہ نگار کا نام یہاں آ جائے گا، مقالہ نگار اور نیچے نام. اس کے نیچے پھر آتا ہے اشراف، یا عربی میں اس کو کہتے ہیں نا سپرویژن یا نگرانی.
نگران تو اس کا نام ہوتا ہے، اور نگران کیا پورا مطلب استاذ اور یہ اس طرح کر کے. پھر ڈگری کا جو تحقیقی سال یا تعلیمی سیشن جس کو کہتے ہیں وہ یہاں آخر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تعلیمی سیشن یہاں لکھتے ہیں یا العام الجامعی یا العام الدراسی، اس کو عربی میں العام الجامعی اور العام الدراسی بھی کہتے ہیں. یونیورسٹی کا مونوگرام آپ نے یہاں بائیں طرف لگانا ہے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بعض یونیورسٹی کا یہ ہوتا ہے کہ مونوگرام یہاں بیچ میں لگاتے ہیں مونوگرام. ٹھیک ہے، دائیں طرف یونیورسٹی کا نام اردو میں ہوتا ہے، بائیں طرف انگلش میں، جیسے اسلامک یونیورسٹی کا ہے، وہاں ایک طرف انگلش میں ایک طرف اردو میں نام، فیکلٹی کا نام، یونیورسٹی کا نام اور فیکلٹی، بیچ میں مونوگرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اکثر کا میں نے دیکھا ہے کہ یوں ہوتا ہے جو آپ کے سامنے یہ نمونہ آ گیا. تو اس میں مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اچھا، اب ہم نے دوسری کیا چیز دیکھنی ہے؟ دوسرا حصہ ہمارا کون سا تھا؟ مقدمہ. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، یہاں تک آپ یہ سمجھیے کہ یہاں تک ہمارے خاکے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے پھر مقالہ بنے گا. اب ذرا مقدمے کو دیکھتے ہیں. مقدمے میں بنیادی طور پر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ممکن ہے کسی یونیورسٹی کہ ہاں اس میں کچھ فرق بھی ہو، لیکن عمومی طور پر یہ 7 چیزیں ہوتی ہیں. تعارف، موضوع کا مختصر سا تعارف اور اہمیت. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعارف اور اہمیت دونوں کو ایک ہی عنوان آپ دے کر اس کے نیچے آپ مختصر سا تعارف اور تھوڑی بہت اہمیت لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعارف کو الگ، اہمیت کو الگ عنوان دے دیتے ہیں، مختصر 10-12 لائن میں ایک. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے مقدمے میں؟ تحقیق کے مقاصد، جس کو آپ عربی میں انگلش میں میرے خیال سے ریسرچ کوسچن کہتے ہیں نا، نہیں کوسچن نہیں، آبجیکٹیوز، اہداف، مقاصد. کہ آپ نے یہ مقالہ تو لکھ رہے ہیں لیکن آپ کے مقاصد کیا ہے؟ نمبر 1 2 3 کر کے نمبر وائز اس کو لکھنا پڑتا ہے، جو کم از کم 4-5 ہو. اگر ایم فل کا مقالہ ہے تو 3 بھی چل جاتے ہیں، اور اگر پی ایچ ڈی کا ہے تو 6-7 یا 5 مقاصد، اہداف. نمبر 3 پہ اسباب انتخابی موضوع یا اسباب اختیاری موضوع، ریزنز. آپ نے یہ موضوع کیوں اختیار کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ اس پر اور لوگوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا، اور اس پر اردو زبان میں بالکل کام نہیں ہوا تو آپ اس کو کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا اس لیے کہ کام ہوا ہے لیکن وہ مبہم ہے؟ یا اس لیے کہ بھئی معاشرتی ضرورت ہے بہت سخت، آج کل لوگوں کا اس پہ عمل جاری ہے؟ آخر کیا ایسے اسباب ہے؟ اپنے موضوع کی وجوہات لکھیے آپ، اسباب اختیار موضوع. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو اہداف اور مقاصد ہے نا، یہ اگر آپ کو معلوم ہے تو آگے یہ دونوں چیزیں آپ کو خود معلوم ہو جاتی ہے، اسباب اور تحقیقی سوالات. کیونکہ جب آپ کو اہداف معلوم ہوتے ہیں نا تو ان اہداف کو وائی اور کیوں کی شکل میں آپ ڈالیں گے تو اسباب بن جائیں گے. انہی اہداف اور مقاصد کو آپ کیوں کی شکل میں دیکھیں گے تو اسباب بن جائیں گے، اور کیسے کی شکل میں دیکھیں گے تو وہ تحقیقی، یہ تیسری چیز آ جائے گی جس کو عربی میں مشکلۃ البحث، انگلش میں ریسرچ کوسچنز، اور اردو میں تحقیقی سوالات، یا میرے خیال سے فرضیہ بھی کہتے ہیں، فرضیہ تحقیق یا مفروضہ تحقیق بھی کہتے ہیں. یہ تو آپ نے انہی اہداف کو سوالات کی شکل میں یہاں ڈال دینا ہے بس. مثلا میرا پہلا ہدف یہ ہے کہ اس موضوع کی آج کل معاشرتی ضرورت بہت زیادہ ہے، تاکہ اس لیے اچھا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شرعی رہنمائی جو ہے حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں میں اس کو سوال کی شکل میں کیا دوں گا کہ بھئی اس پر آج کل عمل تو ہو رہا ہے لیکن اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو میں نے سوال میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر میں یہاں دیکھوں گا، یہاں اہداف میں یہ میں نے لکھ دیا مثال کے طور پر کرپٹو کرنسی. میرا ہدف یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا کیسے کام کرتا ہے، یہ میں لوگوں کو مکمل طور پہ معلومات مل جائے کہ کرپٹو کرنسی کیسے کام کر رہا ہے. تو یہاں اس کو سوال میں ڈال دے کہ بھئی کرپٹو کرنسی کیسے کام کرتی ہے، کرپٹو کرنسی کی کتنی قسمیں ہیں، کرپٹو کرنسی کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو بس اسی اہداف کو سوالات کی شکل میں یہاں لگا دیجئے. بہرحال یہ چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز جو کہلاتی ہے الدراسات السابقہ، لٹریچر ریویو، سابقہ تحقیقات کا جائزہ. اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک تو کتابیں دیکھنی ہے اپنے موضوع پر، خاص اپنے موضوع پر. ایسا نہیں ہے آپ کہیں کہ میں اس موضوع پر کام کر رہا ہوں، اس پر صاحب ہدایہ نے بھی فلاں جگہ لکھا ہے، اس پر امام علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع میں لکھا. نہیں،
लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपके मौजू पर अगर किसी ने ज़िम्मन भी थोड़ी बहुत बात की तो आप उसको भी उठा लें, नहीं। जिसने डायरेक्टली आपके मौजू को एंगेज किया हो या जिसने ज्यादातर आपके मौजू को एंगेज किया हो, ऐसे लिटरेचर, ऐसे दरासात का तहकीकात को आप लेंगे। तो इसमें आप किताबें ले सकते हैं, अरबी, उर्दू, इंग्लिश। इसमें आप क्या ले सकते हैं, एमफिल और पीएचडी के मकाले का नाम लगा सकते हैं कि वो उसने भी काम किया। इसमें आप रिसर्च आर्टिकल्स भी लगा सकते हैं मैगजीन्स के। और सिर्फ ये नहीं है कि आपने नाम लिख दिए, आपने फिर फर्क भी बताना है आखिर में कि भाई मिसाल के तौर पर ये किताब भी है, ये किताब भी है, ये किताब भी है। लेकिन मेरा काम इन किताबों से यूं मुख्तलिफ है कि पहली किताब ने इस मौजू को जरा यूं देखा है, मैं यूं देखूंगा। दूसरी किताब में मेरे मौजू को यूं देखा गया है, मैं यूं देखूंगा। तो थोड़ा अपने और जो साबका तहकीकात पे आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट भी बताए। ऐसा ना हो आप सिर्फ तज़किरा कर दे और जब आप मौजू आगे ले जाए तो वो कहें भाई जब साबका काम इतने ज्यादा हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं, छोड़ दें। ठीक है। 6 नंबर पे चीज आती है मनहजुल बहस, जिसका हमने शुरू में पढ़ा था, मेथड्स। आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, तजजियाती, इस्तिक़राई, तहलीली, वस्फी या कंपेरेटिव, तकाबुली, कौन सा मनहज है आपका, उसको भी थोड़ी वजाहत करना होता है। और सबसे आखिर में क्या लिखना है आपने, मुजव्वज़ा खाका। मुजव्वज़ा खाका में क्या होता है, अबवाब और फुसूल है। बाब नंबर 1 इसमें 3 फसलें, बाब नंबर 2 2 फसलें, बाब नंबर 3 4 फसलें। इस तरह वो जो फहरिस्त होती है ना अबवाब फसल वगैरह की, वो ठीक है। तो जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो टाइटल पेज से लेकर यहां इसके एंड तक, ये जो है मुजव्वज़ा खाका, इसके एंड तक ये खाका है आपका, ये आपका खाका तहकीक है और ये आपका सिनॉप्सिस है। यहां तक पॉइंट समझ आ गया। अब हम तीसरे पॉइंट में जाने से पहले, वो जो यहाँ मौजूई बहस ये है ना, तीसरा पॉइंट असल बहस, उसको जाने से पहले चूंकि मैंने आपको बताया था ये पहले दोनों चीजें का ताल्लुक खाका के साथ है, पहली दोनों चीजों का ताल्लुक किसके साथ है, पहली दोनों चीजों का ताल्लुक चूंकि खाका के साथ है ना, तो हम जरा खाका को डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद हम असल मौजू की तरफ जाएंगे क्योंकि ये जरा अलग है। ठीक है, कुछ बातें हैं, हिदायत है, वरना तो ये अपने तजुर्बे की चीजें हैं कि एक मरबूत तहकीकी खाका या मंसूबा या रिसर्च प्लान आप कैसे बनाएंगे। देखिए बुनियादी तौर पर ये मरहलावार ये स्टेप है, यहां से गुजर कर आपने क्या करना होगा, खाका बनाना है। सबसे पहले मौजू का इंतखाब करना है, मौजू को सिलेक्ट करना है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर मौजू के अनासिर का दिक्कत से मुताला करना है। क्या मतलब, यानी उस मौजू के अंदर कितने साइड्स, कितनी जिहाद, कितनी बड़ी बड़ी बातें जो आपके सामने आ रही है उसको नोट कीजिए। ये मौजू है मेरा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये आ रही है, अलग नोट करें। दूसरी बड़ी बात ये है, तीसरी बड़ी बात ये है, उन बड़ी बड़ी बातों का मुताला करें किताबों में। ठीक है, फिकी किताबों में, दिगर किताब, उन बड़ी बड़ी बातों का मुताला करते जाए, हर बड़े पॉइंट के नीचे पॉइंट्स नोट करते जाए। हाँ इसमें तो ये बात भी आ सकती है, इसमें ये बात भी आ सकती है। वो जो आपके पास रफ नोट्स होगा उसमें नोट करते जाए बड़ी बड़ी बातों के नीचे छोटी छोटी बातें। शुरू में तो आपने जहन में बड़ी बड़ी बातें, यानी जब आपने मौजू सिलेक्ट कर दिया तो जरूर उस मौजू के अंदर 2 या 3 बातें तो बड़ी बड़ी आपके जहन में होंगी ना, उसको लिखिए, उसी को पकड़िए और उसको तलाश करेंगे तो नई नई बातें आपको मिलती जाएंगी। मुमकिन है कि 2 बातें आपकी जहन में हो और आप उन 2 बातों के पीछे लग जाए तो आपके सामने 5 बातें मजीद आ जाए और वो 2 बातें रह जाए और वो 5 बाब बन जाए। लेकिन शुरू में सिरा आपने अपनी तरफ जहन से निकालना है उसका। फिर तीसरे नंबर पे क्या करना है, जब आपके पास नोट्स बन गए ना, ये बात भी हो सकती है, ये बात भी हो सकती है, ये बात भी हो सकती है, और ये दूसरी बात है, ये उमूमी तौर पर किताबों की फहरिस्तें देखने से होती है, असल मुताला छोड़िए। ये जो दूसरी बात है, ये किताबों की फहरिस्तें देखिए आप, बस फहरिस्तें देखिए, ये वाला मेरा मौजू है, इसके तहत इन्होंने ये वाली बातें जिक्र की, हाँ ये मेरी बात में आ सकती, बस फहरिस्तें देख के नोट करते जाए, फहरिस्तें देख के नोट करते जाए। और फिर यहां आ जाइए, मौजू की अबवाब बंदी और फसूल बंदी कीजिए, रफ के तौर पे चलेगा अभी। ठीक है भाई, ये बाप बन सकता है और इस बाप के तहत चूंकि ये 3 बातें आ रही है, तो जिस बड़े पॉइंट के नीचे ज्यादा बातें आ रही हो, बड़े पॉइंट को बाप बनाइए, नीचे छोटे पॉइंट को फसल बनाइए।
بناتے جائیے. اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ فائدہ کہاں سے ملے گا؟ موضوع کی تقسیم، ابواب بنانے میں، فصول بنانے میں سب سے بڑا فائدہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ ان سے. موسوعات، انسائکلوپیڈیاز، میں نے آپ کو بتایا نا انسائکلوپیڈیاز میں بہت مواد ہوتا ہے. آرٹیکلز اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات، انہوں نے جو ابواب اور فصول بندی کی ترتیب دی ہے اس کو دیکھیے، فہرستوں کو دیکھیے. دوبارہ میں بتا رہا ہوں، فہرست کو نہ چھوڑیے اور پھر اس کے نوٹس بنائیے. یہ والا پوائنٹ. ٹھیک ہے، یہاں سے موضوعات اور آرٹیکلز وغیرہ کے فہرستیں وغیرہ آپ نے دیکھی، اس کے آپ نے نوٹس بنائے. اب ان نوٹس کو اپنے خاکے میں ڈالتے جائیے. خاکے میں یہ چیزیں ہوں گی نا، یہ ہے نا. اب جو بات آپ کو نظر آئے اس میں سے ڈالتے جائیے. سب سے پہلے تو یہ آپ نے لکھنا ہے، یہ ان کو آپ نے خاکہ بناتے ہوئے سب سے پہلے یہ پوائنٹ لکھنے ہیں. مثلا عنوانات دے دیجئے، اس کے نیچے کیا لکھنا ہے وہ یہاں سے اس کو آپ مطالعہ کرتے جائیں. اور جو بات آپ کو ملے پیچھے، بھئی یہ والی بات تعارف میں آ سکتی ہے، یہ والی بات یہ اسباب اختیاری موضوع میں آ سکتی ہے، یہ والی بات لٹریچر ریویو میں آ سکتی ہے. بس اس کو وہاں ڈالتے جائیں. تو عناصر اور نظریات کو خاکے میں ڈالتے جائیں. اور جب آخر میں یہ پورا بن جائے نا، تو دیگر تحقیقی مقالات کے ساتھ اپنے مقالے کا موازنہ کرے، کمپیریزن کرے کہ بھئی میں نے جو خاکہ بنایا ہے اور 2-3 اپنی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ایم فل کے مقالے اٹھائیے اور اپنے خاکے کا ان کے خاکے کے ساتھ کیا بنائیے، کمپیریزن کیجئے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے بیچ میں لٹریچر کا ریویو کیا ہی نہیں ہو، یا کیا ہو لیکن فرق ہو. تو جیسے انہوں نے طریقہ اختیار کیا اس طریقے کے مطابق آخر میں آپ کا خاکہ جو ہے وہ بن جائے گا. بہرحال یہ بڑی بڑی باتیں ہیں اور اس میں بنیادی طور پر یہ چیزیں ہوتی ہے. یہ کچھ باتیں ہیں. یہ تو خیر وہ ہے نا کہ خاکے میں آپ نے ان باتوں کی ذرا رعایت رکھنی ہے. مثلا مباحث میں آپ نے نظم و نسق رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے باب ایک چیز کا بنایا ہے اور اس کے نیچے آپ نے کسی اور موضوع کو لگا دیا. نہیں، باب کا جو موضوع ہے اس کے تحت وہی چیزیں لگائیے. تدریجی انداز اختیار کیجئے، یعنی آسان چیز کو پہلے لائیے اور مشکل چیز کی طرف بعد میں جائیے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ نیچے سیڑھی سے اوپر کی سیڑھی کی طرف جانا، وہ والا موضوع، وہ والا طریقہ اختیار کیجئے. موضوع کی تمام تقسیمات کو عنوانات دیجئے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی بھی چھوٹی بات آئے اس کو عنوان دینے کی کوشش کیجئے، اس کو عنوان دینے کی کوشش کیجئے. ہر چیز کو عنوان دینے کی کوشش کیجئے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور ہر بحث سے قبل تمہید ضرور رکھیے. ٹھیک ہے، ہر بحث سے پہلے آپ نے کیا رکھنا ہے، مطلب خاکے میں بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے پہلے مجھے تمہید بھی رکھنا ہے. کہ جب آپ دیکھیں گے نا کہ اس فصل کے اندر یہ باتیں ہیں، ایک تمہید ہوگی اور جو ہے پھر یہ بات ہوگی، پھر یہ اس طرح. ابواب، فصول اور ذیلی عنوانات میں ربط ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھئی غیر مربوط ہو. مطلب یہ ہے کہ تعریف آپ بعد میں کر دے، حکم پہلے کر دے. نہیں، ایسا نہیں. مثلا ایک فصل ہے، اس میں آپ کسی چیز کا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی جو ٹرمز اور اصطلاحات ہیں اس کا تعارف ہوگا، اس کے بعد تفصیل کی طرف جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ رزلٹ پہلے لکھے اور اس طرح، مطلب ایک ربط ہونا چاہیے اور کٹی ہوئی باتیں نہ ہو. خطہ کے عناصر میں ترتیب ہونی چاہیے. خطہ کے عناصر کون سے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا 7. یہ عناصر ہیں. عمومی طور پر تو یہی ترتیب ہوتی ہے جو یہاں میں آپ کے سامنے بتایا نا کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، تعارف و اہمیت، پھر مقاصد ہوتے ہیں، پھر اسباب ہوتے ہیں، پھر ریسرچ کویشچن ہوتے ہیں، پھر لٹریچر ریویو ہوتا ہے. لیکن بعض یونیورسٹی کے الگ بھی ہوتے ہیں. آپ اپنی یونیورسٹی کے مقالہ اٹھائیے، ممکن ہے انہوں نے اہداف کو یہاں لگایا ہو اور اسباب اختیاری موضوع کو پہلے لگایا ہو، مشکلات الباس کو دوسرے نمبر پر لگایا ہو، پھر اہداف کو لگایا ہو اور منہج کو ممکن ہے شروع میں لگا دیا ہو. تو بہرحال یونیورسٹی کے، لیکن چیزیں یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ترتیب یونیورسٹی کی ہوگی اس ترتیب کو آپ اپنائیے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، خاص کر اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے باب فصل پہلے لکھنا ہے اور فصل کے نیچے ابواب. نہیں، ترتیب یوں بنے گی. سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ القسم، اس کو کہتے ہیں عربی میں القسم. اردو میں اس کو آپ حصہ کہہ سکتے ہیں. حصہ اور قسم یہ سب سے بڑا ہوتا ہے. مثلا یہ مقالہ 2 قسموں پر مشتمل ہے، 2 حصوں پر. اچھا جی، پہلی قسم میں 3 ابواب ہے، دوسری قسم میں 2 ابواب ہے. تو باب قسم کے نیچے آئے گا. تو باب، یہ قسم سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کے نیچے باب ہوتا ہے. پھر باب کے نیچے فصل آتی ہے کہ اس باب میں 3 فصلیں ہیں. سمجھ آیا؟ پھر فصل کے نیچے کیا آتے ہیں؟ مباحث، کہ بھئی یہ فصل ہے
کرپٹو کرنسی کی تعارف کے بارے میں، اور اس فصل کے اندر 3 مباحث ہے۔ پہلی مبحث کرپٹو کرنسی کا تعارف، دوسرا مبحث کرپٹو کرنسی کی اقسام، تیسرا مبحث کرپٹو کرنسی مطلب بلاک چین کا تعارف وغیرہ جو بھی ہے۔ تو مباحث آتے ہیں تیسرے نمبر پر، پھر مباحث کے نیچے مطالب آتے ہیں، مطلب پہلا مبحث یعنی اس فصل میں 3 مباحث ہے۔ پہلا مبحث ہے کرپٹو کا تعارف، تو اس میں 2 مطلب ہے۔ نمبر 1 کرپٹو کرنسی کا سمجھ لیجیے لغوی تعارف، اور کرپٹو کرنسی کا اصطلاحی تعارف، 2 مطالب ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو مبحث کے نیچے مطالب آئیں گے، پھر مطالب کے نیچے کیا آتی ہے؟ مسائل، کہ بھئی پہلا مطلب ہے کرپٹو کرنسی کی تاریخ پس منظر، اس میں 3 مسائل ہے۔ اگر فقہ کے ساتھ تعلق ہو تو عمومی طور پر مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر مسائل کا ذکر نہیں کرتے تو ڈائریکٹ آپ فروع کی طرف آ سکتے ہیں، اس کو فروع کی طرف آپ آ سکتے ہیں کہ اس میں 2 فروعات ہیں، پہلی فرع دوسری فرع۔ اس کو اردو میں تو عربی میں فروع کہتے ہیں، اردو میں اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ نکات کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فروع کے بجائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس مبحث میں 2 مطالب ہے، پہلے مطلب میں 2 نکات ہیں، ٹھیک ہے۔ مسائل اگر آپ ذکر نہ کریں، لیکن عربی کتابوں میں مسائل ہوتے ہیں، پھر فروع۔ اچھا، فروعات کے نیچے اگر آپ نے ذکر کرنا ہے، مثلا اس میں 2 فروعات یا 2 نکات ہے، پہلا فروع یہ ہے، اور اس میں علماء کی 3 آراء ہے، اس کو جب آپ ذکر کریں گے اس کے نیچے آراء، تو آپ یوں ذکر کریں گے: اولاً یا اول، ثانیاً یا دوم۔ اول حنفیہ کی رائے یہ ہے، دوم شافعیہ کی رائے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حنفیہ کے اگر اس کے اندر بھی ذیلی چیز آ گئی تو اس کو ابجد کے ساتھ ذکر کرنا ہے، الف با جیم دال۔ مثلا حنفیہ کے اندر پھر 3 اقوال ہے، امام صاحب کی رائے یہ ہے الف کے ساتھ، صاحب امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے با کے ساتھ ذکر کرے، اور جیم کے ساتھ، اس طرح اس کے نیچے۔ اور اگر الف با جیم کے اندر بھی پوائنٹ آ جائے 1 2 کے ساتھ، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے فرمایا ہے کہ اس چیز کی 2 صورتیں ہیں، تو اس کو پھر یوں ذکر کرے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر یوں ہوا تو یوں ہوگا، نمبر 2 میں اگر یوں ہوا تو یوں۔ تو یہ ہے، اس طرح بڑے سے نیچے کی طرف یوں آپ آئیں گے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو موضوعات کی تقسیم کا طریقہ کار بھی آپ ذہن رکھ لیں۔ یہ ایک خاکہ اور نمونہ سا ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہاں سے دیکھیے گا، اگر آپ دیکھیں گے تو مختصر سی تمہید ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا لگایا ہے، یہاں دیکھیے، کہاں چلے گئے، ایک مقدمہ ہے، پھر یہ دیکھیے مقدمے، ایک مقدمہ ہے، تمہید ہے، 3 فصول ہے، انہوں نے ابواب ذکر نہیں کیے۔ اچھا، یہ بھی ذہن رکھیے، بڑا موضوع ہو تو ابواب کا تذکرہ کرتے ہیں، چھوٹا موضوع ہو تو ابواب کے بجائے فصول کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں ایم فل میں عمومی طور پر ابواب نہیں ہوتے نا، تو فصول کا ذکر کر دیں آپ۔ فصول کے نیچے پھر کیا آئیں گے؟ وہی مبحث، مبحث کے نیچے مطلب، یہ دیکھیں گے آپ، یہ دیکھیے المبحث الاول وفیہ مطلبان، المطلب الاول المطلب الثانی۔ میں نے آپ کو بتایا مطلب کے نیچے پھر کیا ہوتا ہے؟ مسائل۔ دیکھیں المطلب الثانی وفیہ 5 مسائل، نظر آیا؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے مسائل نا، المسألۃ الاولی وفیہ 3 فروع، مسئلہ کے نیچے پھر فروع آتے ہیں، اور فروع کے نیچے پھر کیا آئے گا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا اولاً ثانیاً، پھر اولاً ثانیاً کے نیچے حروف ابجد، حروف ابجد کے نیچے پھر 1 2 3 کر کے۔ بہرحال یہ ہمارا خاکہ وغیرہ تھا، یہاں سے آگے پھر اصل موضوع کی طرف انشاءاللہ جائیں گے اگلی کلاس۔